حضرت یوسف کو دریائے نیل میں کیوں دفن کیا گیا؟ جب اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عزیز مصر بنایا تو ان کے اخلاق اور سیرت کی وجہ سے ہر کوئی آپ سے عشق کرنے لگا، محبت کرنے لگا، یہاں تک کہ مصر کا بادشاہ بھی ہر فیصلہ آپ کے مشورے کے بغیر نہیں کیا کرتا تھا۔ اس وقت ایک بدترین قہر آیا ہوا تھا جس کی وجہ سے سوائے مصر کے ہر جگہ نہ اناج تھا اور نہ ہی پانی، لیکن اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے مصر کو خوشحال رکھا اور لوگ دور دور سے آتے مصر سے اناج خرید کر کے اپنے گاؤں واپس چلے جاتے۔ ویسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا تھا وہ بھی مصر آ پہنچے۔ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اپنے خاندان کو واپس مصر بلانے کا ارادہ کر لیا۔ اپنے بھائیوں سے کہا کہ یہ میرا کرتا میرے بابا کی آنکھوں پہ رکھو، اللہ ان کی آنکھیں روشن کر دے گا، اور پھر میرے بابا کو میرے خاندان کو یہاں مصر لے کر آؤ۔ بس جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں پورے خاندان کو لے کر مصر آ پہنچے، اور یہاں اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جو عزیز مصر تھے اپنے لشکر کے ساتھ استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے جیسے ہی دور سے لشکر کو دیکھا تو اپنے بیٹوں سے پوچھنے لگے کہ یہ لشکر کس کا ہے؟ ان کے بیٹوں نے فرمایا یہ آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہو کے فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام، دیکھ اللہ نے تیرے بیٹے کو کیا عزت بخشی ہے، اور آج آسمان کے فرشتے بھی باپ اور بیٹے کے عشق کو دیکھنے کے لیے آسمان سے زمین کو آئے۔ یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام مل کر زہر و قطار رونے لگے۔ 40 سال کے بعد باپ نے بیٹے کو اور بیٹے نے باپ کو دیکھا۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے بڑی شان کے ساتھ اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کو عزیز مصر کے تخت پہ بٹھایا اور تمام لوگ آپ کی تعظیم کرنے لگے۔ آپ کے اس ایمان اور مرتبے اور نبوت کو تسلیم کر کے مصر کا بادشاہ اپنا تاج آپ کے قدموں میں رکھ کے اللہ کے دین کو قبول کرنے لگا اور آپ کو اور آپ کے بابا کو اللہ کا نبی ماننے لگا۔ بس بنی اسرائیل مصر میں رہنے لگے اور اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک شہر آباد کروایا جس کا نام کوشن رکھا۔ وقت گزر ہی رہا تھا کہ تقریباً 24 سال بعد آپ کے بابا یعقوب علیہ السلام دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے اور وصیت فرمائی کہ مجھے اپنے بابا اور دادا کے پہلو میں تدفین کیا جائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کے قدموں میں تدفین کر دیا اور پھر مصر آ کے اپنی سلطنت کو سنبھالنے لگے۔ مصر کا ہر بچہ، ہر بوڑھا آپ کو برکت اور اللہ کی رحمت سمجھتا تھا۔ آپ دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے تو مصر میں لوگوں میں اختلافات بڑھنے لگے۔ ہر کوئی یہ کہنے لگا کہ یوسف کی قبر ہمارے محلے میں بنائی جائے تاکہ برکت اور رحمت ہمارے محلے میں رہے۔ اس بات پہ غور و فکر کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کے دریائے نیل میں تدفین کیا جائے تاکہ دریائے نیل کا پانی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو چھو کر ہر گھر میں آئے، آپ کی رحمت ہر گھر میں قائم رہے۔ تب ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے بیچ میں تدفین کر دیا گیا۔ آپ کی یہ وصیت تھی کہ میں نے جبرائیل امی سے سنا ہے کہ عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا جب یہاں سے ہجرت کرے گا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کرنے سے پہلے یہ وصیت فرمائی کہ اس وقت میرے تابوت کو میرے لوگ یہاں سے لے کے میرے دادا، میرے بابا اور میرے پردادا کے پہلو میں تدفین کر دیں۔ وقت گزرتا رہا، دور بدلتا رہا، یہاں تک کہ مصر کے دوسرے بادشاہ بنی اسرائیل پہ ظلم کرنے لگے اور اللہ نے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے سینکڑوں سالوں بعد اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کا تختہ الٹا کیا اور اپنی قوم کو لے کے مصر سے جانے لگے تو کافی سفر کے بعد بھی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل سے محروم رہے۔ آخر کار آپ کے پاس جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنی جد یوسف علیہ السلام کی وصیت کو پورا کرو۔ آپ کے جد یوسف علیہ السلام کی وصیت تھی کہ جب میرے لوگ یہاں سے ہجرت کریں تو میرے جسم کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبائل سے پوچھا کون ہے جو جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ ایک بوڑھی عورت اٹھ کے کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ اور یوں وہ دریائے نیل کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کے آئی، اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جد یوسف علیہ السلام کے تابوت کو نکالا اور اپنے ساتھ لے کر فلسطین آ پہنچا، اور اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 400 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی رحلت کے بعد نبی کے جسم مبارک کو تدفین کر دیا۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، سلام ہو اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام پر، سلام ہو اللہ کے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام پر، سلام ہو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر۔